لوگوں نے شاید بھلا دیا ہو مگر اللہ نہیں بھولا۔ سالوں بعد جب وہ تخت پر بیٹھے تو مسکرائے، کیونکہ اب سمجھ آئے کہ ہر آنسو، ہر قید، ہر زخم اصل میں رحمت کی ترتیب تھی۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں کنویں میں ڈال دیتا ہے تاکہ تمہیں محل تک پہنچا سکے۔ وہ تمہیں گرا کر نہیں توڑتا بلکہ تمہیں مضبوط بناتا ہے، تمہارے صبر کو آزماتا ہے، تمہارے یقین کو نکھارتا ہے تاکہ تمہاری منزل عام نہ رہے، مقدس بن جائے۔ اکثر ایسا ہوا ہے نا، تم نے راتوں کو رو رو کر دعا کی ہو اور صبح ہوئی ہو تو کچھ نہیں بدلا ہو۔ تم نے صبر کیا، تم نے یقین رکھا، پھر بھی زندگی ویسی ہی ویسی رہی۔ دھوپ میں جلتی، تنہائی میں ڈوبی اور تم سوچنے لگیں، کیا اللہ نے میری دعا سننا چھوڑ دی؟ کیا اللہ پاک میری نہیں سنتا؟ کیا وہ میری تقدیر نہیں بدلے گا؟ بس درد لکھے ہیں، غم لکھے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا دعا کی تاثیر؟ کیا اللہ پاک تمہاری تقدیر پر تمہارا فیصلہ چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ وہ صرف فیصلوں کو ترتیب دیتا ہے، تاخیر نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیں سورہ یوسف سکھاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی میری یہ بات ان سب دلوں کے لیے ہے جو انتظار میں ہیں، جو دعاؤں کے قبول ہونے کے آس لگائے بیٹھے ہیں، جنہوں نے ہمت نہیں ہاری مگر تھک گئے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تمہارے دلوں کو سکون دے، تمہارے صبر کو قبول فرمائے اور تمہیں وہ سب کچھ عطا کرے جس کا تم نے صرف خاموشی میں ذکر کیا ہے۔ تو میرے پیارے سننے والوں، آج ہم بات کریں گے سورہ یوسف کے اس سبق کی، سورہ یوسف کی خوبصورتی کی، جو دل کو نرم بھی کرتا ہے اور ایمان کو مضبوط بھی۔ وہ پیغام جو کہتا ہے اللہ کے فیصلوں میں تاخیر نہیں، ترتیب ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس لمحے وہ سکون دے جو کسی لفظ سے نہیں، صرف رب کی قربت سے ملتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کو وہ اس انداز میں قبول کرے کہ تم کہہ اٹھو، واقعی اللہ کے فیصلے سب سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں جانتی ہوں تم میں سے بہت سے لوگ انتظار میں ہیں، کسی دعا کے، کسی آسانی کے، کسی خوشی کے۔ کبھی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، کبھی دل سے سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ کب، آخر کب؟ لیکن یاد رکھو، اللہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ وہ تمہارے صبر کو ضائع نہیں کرتا، وہ بس تمہاری زندگی کو ترتیب دے رہا ہوتا ہے، ایک ایسی ترتیب جہاں ہر دکھ، ہر تاخیر کل کے کسی خوبصورت انجام کی بنیاد بن رہی ہو۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی سورہ یوسف کے اس دل چھو لینے والے سبق کی، وہ سبق جو سکھاتا ہے کہ اللہ دیر نہیں کرتا، وہ صرف ترتیب بناتا ہے، اور جب اس کی ترتیب ظاہر ہوتی ہے نا، تو تمہارا دل رو کر کہتا ہے، اللہ اب سمجھ آیا، تو نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہے تو دراصل وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ ہمیں سب سے زیادہ قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا، مگر حقیقت میں وہ ہماری کہانی کا نیا باب لکھ رہا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی لگا ہوگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن دل میں امید ہوگی۔ جب اپنے ہی بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، جب وہ غلام بنا دیے گئے، جب وہ قید میں ڈالے گئے، لیکن ان سب اندھیروں کے بیچ بھی اللہ ان کے لیے روشنی کی ترتیب بنا رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں کنویں میں پھینک دیے گئے تھے، ایک اندھیرا، ایک تنہائی، ایک دھوکہ، لیکن وہی اندھیرا ان کی بادشاہت کی پہلی سیڑھی تھا۔ غلام بنائے گئے، قید میں ڈالے گئے۔ لوگوں نے شاید بھلا دیا ہو مگر اللہ نہیں بھولا۔ سالوں بعد جب وہ تخت پر بیٹھے تو مسکرائے، کیونکہ اب سمجھ آئے کہ ہر آنسو، ہر قید، ہر زخم اصل میں رحمت کی ترتیب تھی۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں کنویں میں ڈال دیتا ہے تاکہ تمہیں محل تک پہنچا سکے۔ وہ تمہیں گرا کر نہیں توڑتا بلکہ تمہیں مضبوط بناتا ہے، تمہارے صبر کو آزماتا ہے، تمہارے یقین کو نکھارتا ہے تاکہ تمہاری منزل عام نہ رہے، مقدس بن جائے۔ تو یاد رکھو، اللہ تاخیر نہیں کرتا، وہ صرف وہ لمحہ چنتا ہے جب تمہارے دل کی پکار اس کی رحمت کے ساتھ برابر ہو جائے۔ تو اگر اس وقت آپ انتظار میں ہیں کسی دعا کے، کسی جواب کے، کسی آسانی کے، تو مایوس نہ ہونا۔ یوسف علیہ السلام کی طرح تمہارا کنواں بھی ختم نہیں، بلکہ وہ تمہاری کہانی کا پہلا باب ہے۔ آج جو تم رو رہے ہو، کل وہی آنسو تمہاری مسکراہٹ کی بنیاد بنیں گے۔ اللہ تمہیں بھولتا نہیں، وہ تمہارے لیے ترتیب بنا رہا ہے۔ وہ تمہاری دعا کو، تمہاری صبر کو تمہارے مقدر کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ کبھی مت کہنا اللہ نے دیر کر دی، کہنا اللہ نے بہتر وقت چنا، کیونکہ اس کے فیصلوں میں تاخیر نہیں، صرف ترتیب ہے۔
اگر آپ بھی کسی انتظار میں ہیں، کسی دعا کے جواب کے محتاج ہیں، تو آج ایک کام کریں، تبصرے میں صرف اتنا لکھیں: میں یقین رکھتی ہوں میرا رب دیر نہیں کرتا۔ یہ الفاظ دل پر لکھ لیں۔ یہ الفاظ صرف لکھنا نہیں، انہیں دل میں اتار لینا اور دیکھنا تمہارا رب تمہیں کیسے ترتیب سے نوازے گا۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ستائے، کوئی غم گھیر لے، تو ننھے سے حضرت یوسف کا قصہ یاد کیا کریں۔ جب وہ چھوٹے تھے، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے دھوکے میں کنویں میں پھینکا، تو وہ لمحہ ان کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ایک بچہ، تنہا اندھیرے میں، چاروں طرف خاموشی، نہ کوئی جواب، نہ کوئی سہارا، لیکن اسی کنویں میں اللہ کی رحمت چھپی ہوئی تھی۔ وہ اندھیرا جس نے سب کچھ ختم ہوتا دکھایا، در حقیقت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کی شروعات تھی۔ اللہ نے انہیں غلامی میں بھیجا تاکہ صبر سکھائے، قید میں رکھا تاکہ حوصلہ ناپ لے، لوگوں نے بھلا دیا تاکہ انہیں یاد رکھنے والا صرف اللہ رہ جائے، اور جب ہر در بند ہوا تب اللہ نے وہ در کھولا جس کی کنجی صرف اسی کے ہاتھ میں تھی۔ یوسف کی کہانی دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بادشاہ بن گئے، یہ نہیں سوچتے کہ اس بادشاہت تک آتے آتے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ زندگی ہمیشہ آسان ہوگی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ دکھ بھی اللہ کی ترتیب کا حصہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں تنہائی میں ڈالتا ہے تاکہ تمہارا سہارا صرف وہ بن جائے۔ وہ تمہیں گرا دیتا ہے تاکہ تمہیں جھکنا سکھائے، اور پھر اٹھاتا ہے تاکہ تمہیں دکھائے، دیکھو جب میں چاہوں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ اور تم جو آج صبر میں جل رہے ہو، جو سوچ رہے ہو کہ شاید تمہاری دعائیں سنی نہیں گئیں، یاد رکھو اللہ تمہیں بھولا نہیں، وہ بس تمہاری دعا کو اس لمحے سے جوڑ رہا ہے جب تمہارا دل، تمہاری دعا اور تمہارا مقدر ایک لائن میں آ جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے کنویں سے لے کر تک کا سفر ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ اللہ دیر نہیں کرتا، وہ بس انتظار کرواتا ہے تاکہ تم تیار ہو جاؤ اس انعام کے لیے جو تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ کبھی کبھی تاخیر دراصل رحمت کی ترتیب ہوتی ہے۔ آج جو تمہیں دکھ لگتا ہے، کل تم سمجھو گے وہی تمہارا بچاؤ تھا۔ آج تم جو کھو رہے ہو، کل تم جان جاؤ گے وہی کھونا تمہیں دراصل اصل مقام دینے والا تھا۔ یہ یقین رکھو اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، ہم بس جلدی میں ہوتے ہیں، ہم جلد باز ہیں نا۔ بے شک انسان جلد باز اور ناشکرا ہے، اور اللہ وہ تو رب ہے اور وہ بہترین وقت چنتا ہے۔ اور یقین رکھیں، اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو جان لیں اللہ نے آپ کو یہ پیغام اتفاق سے نہیں بلکہ ترتیب سے سنوایا ہے۔ شاید آپ بھی اس وقت کسی اندھیرے کنویں میں ہوں جہاں سے باہر کا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ شاید تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، یا تم تھک چکے ہو، یا تمہارے دل میں سوال بار بار اٹھتا ہے، آخر کب میری دعا قبول ہوگی؟ تو سنو، اللہ کہتا ہے میں دیر نہیں کرتا، میں وقت بناتا ہوں۔ تمہیں وہ سب ملے گا مگر اس لمحے جب تمہارا ایمان تمہاری آزمائش سے بڑا ہو جائے۔ یاد رکھو اللہ یوسف علیہ السلام کو بھی اس وقت عزت دی جب وہ سب سے زیادہ تنہا تھے۔ انہوں نے بھی صبر کی تھی، انہوں نے بھی وقت دیکھا تھا۔ وہ تنہائی، وہ قید، وہ جدائی، سب دراصل رحمت کی ترتیب تھی۔ اسی طرح تمہارے لیے بھی اللہ کچھ ایسا بنا رہا ہے جو تم نے مانگا نہیں، مگر جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس لیے آج سے اپنے آنسو پوچھ لو اور بس یہ کہہ دو، یا اللہ مجھے تیری ترتیب پر یقین ہے۔ جب زندگی کے امتحان بہت سخت لگنے لگیں، جب دل کا سکون بکھر جائے، تو یاد رکھنا اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، اس کے فیصلوں میں تاخیر نہیں بلکہ ترتیب ہوتی ہے، تدبیر ہوتی ہے، اور بے شک سب سے بہترین تدبیر کرنے والا میرا اللہ ہے۔ سورہ یوسف ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ چاہے کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، روشنی ضرور اترتی ہے جب دل صبر سے بھرا ہو۔ جب آپ کو کتنا ہی سخت وقت کیوں نہ لگتا ہو، امتحان بہت بھاری لگنے لگتے ہوں، تو دیکھیں میرا اللہ کیا فرماتا ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، یعنی بس خوبصورت صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ سورہ یوسف کی آیتیں۔ یہ آیت صرف حضرت یعقوب کے لیے نہیں تھی، یہ ان سب کے لیے ہے جن کے دل ٹوٹے ہیں مگر ایمان زندہ ہیں۔ جب تم صبر کرتے ہو اللہ خاموش نہیں رہتا، وہ تمہارے لیے بہتر انجام لکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ بہترین کارساز ہے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے ایمان بڑھانے والی آپ کو ملتی رہیں۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں
تاکہ کسی اور کے دل میں بھی سورہ یوسف کا سکون اتر جائے۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔